آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت ہی آئیڈیل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لانگ رینج امپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کر دی تھی اور ریفیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھے، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کی سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل وقت میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور آخر ایک چھوٹی سی ابھرنے والی ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ اگر ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو ٹیک انفو کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن المختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹش دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائن کو ایک سٹاپ اوور دے رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا اناؤنسمنٹ کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک چھوٹے جیسے ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹ ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائن کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں نئی اور لیٹسٹ فیسلٹی لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائنز کام کر رہی تھی جو 20 ڈیسٹینیشنز آفر کرتی تھی اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل سٹاپ اوور بن کر فیمس ہونے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائنز اور ملیشیا ایئر لائنز جیسے ایئر کرافٹ ریفیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹ پاکستان کے ایک کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ریفیولنگ کے لیے رکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا جو بحرین کے ایئر لائن ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہوتی تھی تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا شروعات کرتے تھے۔ محمد بن راشد المخدوم جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر لائن نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر لائن دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر لائن کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور بدلے میں دبئی کے 50% سٹیکس بھی مل جائیں گے، پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم پورا مڈل ایسٹ سے پیسنجرز لے کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجرز کسی اور انٹرنیشنل فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر لائن کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل سٹاپ اوور کو اچھا خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ تب شیخ محمد نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر کم سے کم 6 سے 7 کروڑ ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے تھے۔ یہاں پر شیخ محمد نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پر دیا۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی جبکہ پائلٹس، کریو اور انجینئرز PIA کے تھے۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پہ جاتا تھا لیکن مینجمنٹ ساری PIA کے ذریعے تھی اور اس کام کے بدلے میں دبئی نے PIA کو $1 کروڑ
अदा किए, यानी जो काम $7 करोड़ में होना था वो $1 करोड़ में हो गया। इतनी मेहनत के बाद आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा न सिर्फ एयरबस A380 का ऑपरेटर है बल्कि बोइंग 777 की कनेक्शन में भी पहले नंबर पे आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380s और 145 बोइंग 777 है। यहाँ तक के एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद हैं उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ही ऑपरेट करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।